20-30 سال آپ نے نمازیں قضا کر دی، آپ مسلمان تھے، آپ پہ نماز فرض تھی، آپ کو 30 سال کے بعد خیال آیا اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کہے گا قرض ادا کرو، اب قضا پڑھو اس کو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری نہیں ہے، یہ فضول باتیں کرتے ہیں، اجماع امت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آج کل کے اسکالر جو بھی اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہے، آپ اس کی بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، اس پر اجماع امت کا۔ آج کل کے مفتیوں کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو پہلے مسائل اتفاقی ہو چکے ہیں وہ ہو گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا۔ معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی، یہ جرم معاف کر دوں گا، لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا، اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل دو، ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ، کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا، نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے۔ ہے بھائی دیکھو، جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گئے، آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا۔ بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے قرض لیے، قرض کس کا تھا؟ میرا۔ آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا، آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے، ترسا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں، 6 مہینے گزر گئے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے۔ اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا، پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے، کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا۔ آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار۔ اب جب آپ نے سوری کی ہے، میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا، اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا۔ تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے، اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے۔ اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں، ایک تو میں نے ڈیلے کیا اب بھی میں نہ دوں۔ تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں؟ اس پہ کوئی حدیث، اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں؟ تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں، یہ تھرڈ پرسن کو بولو نہیں۔ تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا، یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا، اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے، قرضہ بھی ختم۔ اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا، صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ۔ تو اگر یہ سامنے والا جو 1 لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ 2 نمبر ہوگا نا، تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو۔ لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے، اس کی دلیل مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ قضاء عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے۔ اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں قائم کی، قضا کرتے رہے، 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا۔ تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ استغفار کروں۔ آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سینس تو ہے ہی نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت بھی نہیں لے کر آ رہے، یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔ قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ آتھینٹک ہے، وہ مستند ہے۔ آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں، یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کا قرض اس کے اوپر، حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے۔ آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا۔ اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا، اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے، یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف۔ جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں، انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے۔ کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا
اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا, مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے, کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں. تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نماز ہی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں, اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا, روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے, کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں, کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو, ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے, جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی بغیر کسی دلیل کے؟ کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں, مطالبہ ہم سے کرتے کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو, شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا. مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے, سارے عامل غلط, یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے, بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اتنا بھی سختی نہ کریں. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے, اجماع امت کے خلاف ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں, اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں, بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا, جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں, کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتا چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں, میں اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے, میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی, اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لے. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے, آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے, تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہتے ہیں آپ اس کو, تو یہ اعتدال ہوگا یہ جھوٹ ہوگا؟ بھائی جب 100% بلیک ہے, کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے, تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا, خلا کا ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے, پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کریں نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے, بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے, وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں, وہ ہیں, وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں, لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے, لا جو پاکستان میں نا, حضرت ویڈیو نہ بنائے, جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں, میرا چیلنج ہے خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار. ہمارے کان ترس گئے, آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا, اس کی بات میں نہیں کر رہا, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی, یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت
علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے, نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی, چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں آپ. اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی, ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, تو نہ لاؤ, آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو. آپ اس کے پاس, ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے, عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو, آن لائن لے آئیں اس کو, مشہور آدمی ہو, ہر آڑا ترچا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے, تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں, بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں, وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا, کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے, قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس, اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو, ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں, تو بھئی میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے, یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو, کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا, یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے, اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. میں تو کہتا ہوں اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا, میں پکڑ کے صحیح کوٹتے ہیں بھائی, ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ بھی تو میں اور آپ ہی دیتے ہیں نا. تو یہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا اور الو بنا رہے ہیں آپ, یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ پہ اعتماد نہیں کیا. آپ کو لگا وہ بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, آپ کو ہے وہ بیچارے منجن بیچ کے چلے گئے. آپ نے امام شافعی پہ اعتماد نہیں کیا, جن کو کروڑوں لوگوں نے فالو کیا ہے. آپ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا. آپ نے امام مالک پہ اعتماد نہیں کیا, آپ نے امام احمد بن حنبل پہ اعتماد نہیں کیا. جب اتنے بڑے بڑے فقہا پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا, تو اللہ نے آپ کو ان منجنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ منجن بیچیں گے اور تم کیا کرو گے, ان سے مسائل پوچھو گے. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں, یہ خلا کلعدم ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات بولو نا نہیں دیے. اب خواتین کو یہ پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں اسلام کو. جہاں اتنے سارے کروڑوں کافر ہیں, چند عورتیں اگر جہنم میں چلی جائیں گی تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں. فیور لینا ہے ان کو. جیسے کہہ دیا نا عورت پہ ساس کی خدمت نہیں ہے, شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے, نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی, نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی. کمانا اس پہ ویسے ہی لازم نہیں ہے, تو وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں. کیا ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے؟ تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں؟ نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی, نہ تمہاری خدمت کریں گی, نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے. ایک آدھ ہوتا ہے, اس کے بعد بڑھ گیا بچوں کا پروگرام, سارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر جھیل سکتے ہو. تمہاری ماں تمہاری بیوی کو کہہ رہی ہے پانی پلاؤ, اور تمہاری بیوی آگے سے کہتے ساس کی خدمت کچھ پہ واجب نہیں ہے. تمہاری غیرت کہاں چلی جائے گی اس وقت؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جاپان سے آیا ہوں, غصے میں ہوں, کیونکہ وہاں میں نے خاندانی نظام دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے. یہ نہیں قسم کے لوگ وہاں بھی براڈ مائنڈیڈ پیدا ہوئے, بیڑا ہی غرق کر دیا پورے سسٹم کا. جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بڑے خاندانی حقوق ہیں. ان حقوق کی بات کرو بھائی, جو حقوق اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی, نہ تمہاری روٹی پکا کے کھلائے گی. اسلام نے کہا ہے بھائی خرچہ تمہارے ذمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے اپنی زوجہ کی, کہ جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی, وہیں سے آپ بھی محبت کا اظہار کرتے. کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, برداشت کیا. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے, دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے, یہ والے دو بھائی. تم کیا سکھا رہے ہو ان کو کہ جب منہ اٹھائے وہ عدالت میں جاری ہے؟ کیوں عورت نے, اسلام نے عورت کو رائٹ دیا خلا کا. عورت کو جو خلا کا رائٹ دیا ہے, خلا ایک ایگریمنٹ ہے. رائٹ کا مطلب یہ کہ عورت اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر کی معافی پہ, کہ میں مہر چھوڑتی ہوں, مجھے طلاق دے دو. اس مہر چھوڑ کے طلاق لینے کو خلا کہا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے, جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا. یہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, بخاری مسلم. اور یہ جو اسکالر نے کہہ دیا نا کہ مشکات پر اتنی حدیثیں, میرا چیلنج ہے ایک حدیث آپ ترجمہ کر کے بتا دو.
جس سے آپ کا والا خلا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ ثابت ہو جائے. تو میں جب کسی پہ اتنا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں نا تو پھینک نہیں رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دوسری بات عاملوں کے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے، مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی وہ، لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں. مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں، کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے، تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں. بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو، جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی 2-4 پہ آ سکتا ہے، تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے، خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو، وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی، ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی، غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی، ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا، اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں، کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں، 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا، 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا، بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے. پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دیر میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا، ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے کسی عامل کے باپ میں دم ہے، آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے، یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے، ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں. ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے، پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت، اور یہ سعودی عرب کی مثالیں. اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت، یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا، اس نے غلط ٹیکا لگا دیا، یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن ہی ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں
जहां भी मजहबी, मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वही होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है। तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो। बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते, एक धागा यहाँ एक यहाँ पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है। हमने तो कभी ना कोई फलीता, ना कोई पलीता, ना किसी आमिल, ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किए, तेरे बाप में दम में तो आ यार, 2-4 चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, फट गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना, तो कहता ये इस दफा कुछ चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया है। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियां बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है। जब लड़ाइयां हो रही है तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है, फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे कि नताइज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे यू क्यों झगड़ा हो रहा है ना भाई। वो तावीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है। मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे बदतमीज से, दोनों एक नंबर के, शादी से पहले ही बदतमीजी में मशहूर थे। तो जाहिर है शादी भी हो गई तो फिर तो बदतमीजी इंतहा को पहुंचेगी। लड़ाई तो झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। लड़की का भाई चला गया किसी बुजुर्ग के पास, वो बुजुर्ग भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं। अफसोस तो इस पर है ना, मैं 2 नंबर आमिलों के खिलाफ नहीं बोलता, ये जहन में रखो, मैं 1 नंबर के खिलाफ बोलता हूँ। ये भी मेरी बात को ना गलत ले जाते। 2 नंबर तो सब मानते हैं 2 नंबर है, जो 1 नंबर है वो भी 2 नंबर है, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। क्या करें, बात से बात है। पहले ये सुना दूं ना, तो उसने बताया कि वो जो है ना, वो हमारे वो फलां बुजुर्ग है, उन्होंने कहा इनके घर में एक बेल है, उसमें तावीज किया किसी ने। मैंने कहा उल्लू ना किसी और को बनाना उल्लू। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम बजाय इसके कि अपनी बहन को समझाओ जो बदतमीजी कर रही है वो, या शौहर के रिश्तेदार मियाँ को समझाएं कि अगला गुस्से होता है तो तू थोड़ी देर के लिए इंसान का बच्चा बन जा। घर तो ऐसे ही चलता है ना। वो उसके घर में बेल ही नहीं थी, इत्तेफाक की बात ही है। लेकिन ऐसी अंधी अकीदत है ना इन कमबख्तों की, वो जितना मर्दी झूठ बोल दे, नहीं जी हजरत जी हैं, बनियान कमबख्त सूंघ के औरतों के बता रहे हैं। ये तो मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूँ। औरतों के बनियान सूंघ के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान मर्दों गैर मर्दों को सुंघाते हो यार। अपना पजामा सुंघाया करो जाके। इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़। इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेरे नाप बाल ले जाके दे दिए उसको। सही किया बिल्कुल।
مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں، تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا. دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں، پتہ نہیں نکل گئی، اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا، یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا، وہ ٹاپک تو بٹ گئے. یہ بھی ضروری ہے بھائی ان عاملوں کے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی، لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ، کوئی ان دلوں میں تیل نہیں ہے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار، عامل کے بارے میں تھی، نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے، یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا، تو پھر تصویریں لگا کے ہاں یاد آ گیا الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا، کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں، مذہبی فراڈیوں کی. غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے، جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا. مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو، فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا، لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں، میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا. میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے. مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے، ایسا نہ کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4. کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری، ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت. لیکن کیسے مل گئی؟ لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں، اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا، باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے بزنس آپ کا. مجھے وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے، تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں، کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد. بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا، جو قرضہ دینے کے لیے، نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے، نوٹ تو مختلف. امریکہ سمجھ لو آپ، سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا. امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، ٹرسٹ جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی بھی ٹرسٹ، اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں. نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں، نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، ٹیچروں کی تنخواہیں؟ تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں. 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے بولو؟ الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار، چند سال پرانی بات ہے. کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا. میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے. میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ، کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو. بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہے، بیویاں بھی 4 ہیں، وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نہ میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں، میں ملا بھی ہوں، مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت 1 نمبر لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چندے کا ایک پائی کا حساب ہے اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں، ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. تو ایسا پاسبل ہے. کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں.
تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے, اس کچھ اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی فراڈی ہونے کی دوسری علامت دی, بولو. سامنے آ گئی. میں نے پھر باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی ہو سکتا ہے ایک نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور چاروں کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کرو. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں. محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو. یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم تو سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دیں, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکات, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. اب پوچھو بھائی میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنا دن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات,
اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا, اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر ہے نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے کیا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں, علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے, غلط. تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے. یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتا ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ عامل, ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے. تو ابھی میرے خلاف نہ کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا, مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ کخ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا, نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا, وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے, حدیث میں ایڈ کیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں, حدیث میں آلریڈی طلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوہا. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا, اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور بھائی جان ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب, امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے, کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, کوئی شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے 3 دے دی تو خلاص ختم. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, 3 کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے دے کے جو بیوی حلال کر رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں
मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। एक चुटकुला सुना के बस बयान खत्म कर दूं, आज थोड़ा लंबा बयान हो गया। ये जो मैंने कहा ना, ये जो मैं कहता हूं आमिल गड़बड़ी होते हैं, ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया। 3 तलाक़ें 3 होती, मैंने मजाक नहीं किया। अदालती खुला जो आज जिस स्टाइल में चल रहा है वो कल अदम है, ये मैंने मजाक नहीं किया। तो चूंकि कुछ स्कॉलर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, वो सब बहुत मुतशद्दिद हो गए एक्चुअली, तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक दुबला सा आदमी एक मोटे आदमी ने देखा, उस दुबले को देख के थोड़ी शरारत सूझी ना, तो उसने दुबले को धक्का देके गिरा दिया। अब वो दुबला आदमी जब नीचे गिरा है तो इंसल्ट महसूस की, तो दुबले ने सोचा कि अगर मैं इससे इंतकाम लूंगा तो एक धक्का और आएगा, इंतकाम नहीं लूंगा तो बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे उसने धक्का देके गिरा दिया और तू कुछ भी नहीं। तो दुबले ने मोटे से पूछा कि तुमने ये सीरियसली ये किया या मजाक किया? इसका ख्याल था वो कहेगा मैंने मजाक किया, तो मैं कहूंगा चलो यार कोई बात नहीं यार। तो इस दुबले ने मोटे से पूछा कि तुमने सीरियसली मुझे धक्का दिया या मजाक किया? उसने कहा मैंने जानबूझकर सीरियसली आपको धक्का दिया है। मतलब ये था कर ले क्या करना है। दुबला होशियार था, उसने कहा कि अच्छा हो गया, वरना मैं ऐसे मजाक बर्दाश्त नहीं करता, ये कह के निकल लिए। तो जैसे उस मोटे ने दुबले से कहा था ना ये मैंने मजाक नहीं किया, ये मैंने क्या किया है। तो ये जो मैंने 3 दावे किए हैं ना, क़ज़ाए उम्री 4 हो गए, 3 तलाक़ें 3 होती हैं, और अदालती खुला ये जज अपनी बीवी को दे सकता है तलाक, किसी और की बीवी को डिवोर्स। इस पे एक वाकया भी सुनाऊंगा नमाज के बाद इंशाल्लाह, कि ये जो आजकल नए नए स्कॉलर के फतवे दुनिया में जा रहे हैं, उससे घर कैसे टूट रहे हैं। तो ये जुम्मे के बाद थोड़ी देर इंशाल्लाह। तो आमिलों के बारे में, और चौथा क़ज़ाए उम्री। तो ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया, मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसा ही है, समझते हो। एक ने शुक्र है नीचे कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब जब इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कह रहे हैं ना, किसी ने लिखा मुफ्ती साहब के पास इल्म नहीं है, किसी ने कहा इनको कुरान और सुन्नत को तो पता नहीं होता, ये तो तकलीद करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों के आए हुए ना। एक ने लिखा यार एक बंदा एक मिंबर पे बैठ के इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कर रहा है तो कुछ तो होगा ना, तो कुछ है, समझते हो, कुछ नहीं है, 100% यही है। और फिर बता दूं जो कह रहे हैं ना मिशकात की इतनी हदीसें अदालती खुला पर और बुखारी की इतनी हदीसें, एक हदीस यार इतनी को छोड़ो, वो कह रहे हैं ये लोग मिशकात तो पढ़ते नहीं है, हम मिशकात पढ़ा चुके हैं, खाली पढ़ी नहीं है, पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मिशकात का आपसे ज्यादा पढ़। तो मैं उनके फैन और फॉलोवर से कहूंगा कि आप अपने शेख से कहें कि आपने जो मुफ्ती तारिक मसूद के क्लिप पर रिएक्ट किया और कहा कि मिशकात कितनी हदीस है, तो मुफ्ती साहब ने मुतालबा किया काइंडली कोई एक हदीस आप तर्जमे के साथ पेश कर दें काइंडली, ताकि हमें भी पता चले, हमें अपनी जहालत का एतराफ हो कि यार वाकई हमें तो मिशकात का एक रिवायत आप पेश कर दें काइंडली। नहीं करेंगे और ये मौजू भी हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, दब जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा बड़े, क्योंकि बाद लोगों की आदत है चैलेंज बड़े बड़े करते हैं, जब रिप्लाई आता है तो नया चैलेंज आ जाता है, पुराना वाला खत्म। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।